بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد. ز قرآن باز خواں اہل نظر را ز شام ماں بروں آور سحر را نمی دانی کی سوز قرأت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را. قرآن کریم کی تلاوت سے انشاءاللہ اس بابرکت مجلس کا آغاز ہوگا. میں گزارش کروں گا محترم جناب قاری زبیر احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم کے ذریعہ اس مجلس کا آغاز فرمائیں. محترم جناب قاری زبیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت قرآن کریم کے ذریعہ اس ایک روزہ اجلاس عام کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور اب
ایک نظم پیش کرنے کے لیے آپ کے جانے مانے نظم خواں نعت خواں محترم جناب قاری علاء الدین صاحب حفظہ اللہ جو مسجد قریش السلفیہ چمپا مل کے امام و خطیب ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی مخصوص آواز اور انداز میں نظم پیش کر کے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ محترم قاری علاء الدین صاحب حفظہ اللہ۔ ایک حمد سے پہلے چند قطعے کا شعر سماعت فرمائیں۔ چراغ و مسجد و محراب وہ منبر بن کے ابھریں گے، چراغ و مسجد و محراب وہ منبر بن کے ابھریں گے، چراغ و مسجد و محراب وہ منبر بن کے ابھریں گے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے۔ اور نوجوان سے خطاب کر رہا ہوں میں کہ انہیں جب نیند آئے تو سناؤ فیل کا قصہ، انہیں جب نیند آئے تو سناؤ فیل کا قصہ، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے، یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے ابھریں گے۔ اور اہل حدیث حضرات سے خطاب کر رہا ہوں میں، سماعت فرمائیے گا کہ ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے، ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے، مصلی تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے، مصلی تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیں کہ بلندی لاکھ حاصل ہے جھکا کر اپنا سر چلنا، بلندی لاکھ حاصل ہے جھکا کر اپنا سر چلنا، جھکا کر اپنا سر چلنا، بلندی لاکھ حاصل ہے، بہت تن کر جو چلتے ہیں کسی دن لڑ کھڑائیں گے، بہت تن کر جو چلتے ہیں کسی دن لڑ کھڑائیں گے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بن کے ابھریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ابھی آپ حضرات محترم قاری علاء الدین صاحب حفظہ اللہ کی زبانی ایک انقلابی اور امید افزا نظم سماعت فرما رہے تھے، انشاءاللہ اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ در حقیقت ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بھی بیان کیا ہے، اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے اس کی طرف بھی رب العالمین نے اشارہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں آپ کی پوری زندگی کا، پوری سیرت مقدسہ کا جائزہ لینا پڑے گا، اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو اپنانا پڑے گا، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس سلسلے میں بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے۔ یہ چند تمہیدی کلمات اس لیے کہ مقرر خصوصی اور سامعین کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا۔ IRF یعنی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ایک عالمی ادارہ ہے، دعوتی اور تبلیغی، جس سے آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں، اور الحمدللہ محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کی قیادت اور ان کی سربراہی میں IRF کی ایک پوری ٹیم ہے جو دعوتی اور تبلیغی کاز کو آگے بڑھا رہی ہے، اور ان میں سے سارے افراد الحمدللہ اس ادارے کے آفتاب و ماہتاب ہیں، اور ہر شخص جو ہے اپنی شناخت، اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ IRF کے ایک رکن رکین اور اس کے سرگرم داعی اور مبلغ، مستقل اسپیکر محترم جناب ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ ہیں، جن کو الحمدللہ آپ حضرات نے سنا ہے، ویڈیو کے اندر دیکھا ہے، روبرو بھی کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے اور روبرو تقریریں سنی ہیں۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ محترم مدنی حفظہ اللہ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فضیلت تک کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد دنیا کی جانی مانی اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے الحمدللہ آپ نے فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد سے آپ IRF کے ذریعے جو ہے اپنا دعوتی اور تبلیغی جو ہے سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے خطابات کا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ہماری ذمہ داریاں جو محترم مدنی صاحب حفظہ اللہ کا موضوع ہے، آپ اس موضوع کی وضاحت کے لیے سامعین کے سامنے آ کر کے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ محترم جناب شیخ ثناء اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वशरुल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हमारी ज़िंदगी। सामिन किराम, अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत और रहनुमाई के लिए नबियों और रसूलों का सिलसिला जारी फरमाया। आखिरी रसूल, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए किताबें भी उतारी। आखिरी किताब कुरान करीम है। हम और आप अल्लाह ताला का जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करें बहुत कम है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को अपने आखिरी नबी की आखिरी उम्मती बनाया है। अल्लाह ताला के नज़दीक जिस तरीके से कुरान आखिरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी, अब ये उम्मत भी आखिरी, लेकिन ये बेहतरीन उम्मत है। किस काम के लिए बेहतरीन उम्मत है? अल्लाह ने क्या कहा? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम लोग दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो, भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। दुनिया के अंदर लोग जाने जाते हैं किसी कमालात की वजह से, किसी खूबी की वजह से। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो बहुत देने वाला था, तो लोग बोलते हैं हातिम ताई की तरह हो गया है, बहुत बांट रहा है। इंसाफ करने वाला, बोले नौशेरवां आदिल एक गुजरा है, इंसाफ करने वाला बादशाह। गर्ज के दुनिया के अंदर खूबियां लेकर बहुत सारे लोग आए हैं और अपने अपने हिसाब से दुनिया को मुतासिर किया है और दुनिया गुन गा रही है। अच्छा आदमी था, बड़े नेक काम करके गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ मिसाल देने के लिए बोल रहा हूं, बराबरी नहीं है। दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए और जितनी भी खूबियां लेकर आए, जहां उन लोगों की खूबियां खत्म होती है, हमारे और आपके सबके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां वहां से शुरू होती है। ये सिर्फ बताने के लिए, बराबरी करने के लिए नहीं है, ताकि बात को आप आसानी के साथ समझ सकें। इंसाफ करने में, बेहतरीन पड़ोसी बनने में, बेहतरीन शौहर बनने में, बेहतरीन बाप बनने में, बेहतरीन लेन देन करने वाला बनने में, बेहतरीन जनरल कर्नल बनने में, हम सब के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम कमाया है उतना किसी ने नहीं कमाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं तो खूबियों को जरा बाद में बयान करते हैं, दूसरी चीज को ज्यादा याद करते हैं। वो क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ ऐसे थे, अल्लाह ने होंठ की कहीं तारीफ नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत थे, अल्लाह ने कहीं कहा ही नहीं। अरे इसमें कोई शक है? इसमें तो कोई शक है ही नहीं। न किसी माँ ने जना है, न आइंदा जनेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत न कोई पैदा हुआ है न होगा, कोई शक नहीं। शेख सादी क्या बोलते? मिन वजहकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। अरे चांद को भी जो रोशनी मिली है ना, क्या चांद
کیا آپ کا چہرہ؟ لاجواب، 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 کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی تعریف کی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اسی کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جنہیں بہترین باپ بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں بہترین کمانڈر بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں بہترین پڑوسی بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں بہترین انسان بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں بہترین نانا بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، جنہیں جس میں بہترین بننا ہو، اچھا بننا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لے، وہ اچھا انسان ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ سورہ قلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، یعنی آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، ویسا کوئی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی۔ مائیکل ہارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک عیسائی ہے، اس نے دنیا کے ان 100 لوگوں کا نام لکھا، تاریخیں جمع کی، کمالات جمع کیے، خوبیاں جمع کی، جن کی وجہ سے دنیا میں ایک بڑا اثر ہوا، جنہوں نے دنیا پر بہت اثر چھوڑا۔ مائیکل ہارٹ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ 1980 میں غالباً اس نے کتاب لکھی۔ اللہ نے اب تک اس کو اسلام کی توفیق دی کہ نہیں دی، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات وہ بھی لکھتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی چیز تو وہ ہے دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ مائیکل ہارٹ نے دی 100 نامی کتاب لکھی، صفحہ نمبر 3 پر کہا، کیا کہا؟ اور پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ وہ عیسائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پہلے نمبر پر رکھ سکتا تھا، لیکن کیا کہنا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ مطلب ذرا سمجھانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کی ڈاکٹری، اور موسیٰ علیہ السلام کا جادوگری ہونا، یعنی ان کا کمالات، ہاتھ بغل میں رکھے تو جادو کی طرح کس طریقے سے نظر آنے لگے، سفید ہو جائے، یہ ساری خوبیاں لوگ الگ الگ لے کر آئے، لیکن ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لے کر آئے۔ مائیکل ہارٹ نے کیا کہا؟ But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کہ میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے لیے پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اس لیے کہ وہی ایک ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے نمبر 1 ہے۔ اگر اس نے کمال میں کتاب لکھی ہے، خوبیوں میں، تو دوسرے لوگوں کے لیے اچھی چیز ہوگی، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ کمال کی بات، گواہی دینے والا وہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے، اسی کو اپنانا ہے، دیکھنا ہے، کوشش کرنی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیں اور آپ کو ذرا کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بشر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہیں، عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، جن کی عبادت کی جائے گی وہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، پھر غلط چیز سوچ لیں گے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مخلوق اللہ نے نہ پیدا کی ہے، نہ آئندہ اللہ پیدا کرے گا، اکیلی مخلوق ویسا اللہ نے پیدا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناتوں کے قسم میں سے تھے، کوئی بول ہی نہیں سکتا مائیکل
حدیث کے خلاف ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ فرشتوں کے قسم سے تھے, نہیں. ارے کفار مکہ کو یہی اعتراض تھا نا. کیا اعتراض؟ ارے ہم یہ تو ہے بازار میں گھوم رہے ہیں جیسا کہ ہم لوگ گھوم رہے ہیں, ارے کھا پی رہے ہیں جیسا کہ ہم لوگ کھا پی. اللہ کو بھیجنا ہی تھا نا تو ذرا فرشتہ بھیج دیتا. یہ کیا؟ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 پڑھیے. ان لوگوں نے کہا کیا ہو گیا اس رسول کو, یہ کھا رہا ہے, بازاروں کے اندر اپنی ضرورت جو ہے پوری کرنے کے لیے سامان بھی خریدنے کے لیے جا رہا ہے, کیا ہو گیا؟ اللہ نے کیا کہا, آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب ایسے ہی تھے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کا کام یہی تھا. پھر خود کہتے ہیں کیا قرآن کی زبانی, قل ما کنت الا بشر رسولا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 93. کہہ دیجئے میں انسان ہوں, رسول بنایا گیا ہوں, میں انسان ہوں, رسول بنا دیا گیا ہوں. لیکن یہاں پھر ایک غلط فہمی ہو جائے گی, اور دو غلط فہمی یہاں دور کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ اس کی توفیق دے اور اللہ ہم لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. ایک غلط فہمی یہ, آپ نے انسان کہہ دیا. ارے بھیا میں نے تھوڑے نہ کہا, قرآن نے کہا. لیکن انسانوں کا اس کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم ویسے وہ, نہ. ہاں کھانے پینے کے اعتبار سے ہو سکتے, لیکن مقام جو ہے, مرتبہ جو ہے, نہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب, نہ آئندہ پہنچے گا. سن لیجئے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 6. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے میں تم جیسا انسان ہوں, فرق صرف یہ ہے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, یہ کہنے کے لیے لوگوں ایک اللہ کو مانو. اب یہ جیسے کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں, سمجھانے کے لیے برابری نہیں کر رہا ہوں, ورنہ بولے کہ مولوی صاحب نے برابر کر دیا. سن لیجئے, ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. ہفتے میں 7 دن ہوتے, ایک دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے. بتا سکتے ہیں وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن. جمعہ کے دن دیکھ لیجئے لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں, اور بقیہ دن لوگ غائب رہتے ہیں جیسے گدھا کے سر سے سینگ. اور 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. معلوم ہے 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم اور آپ؟ کون سے وقت کی نماز؟ 8 کی, کھاٹ کی, 360 کی, ختم. 8 والی جمعہ کے دن آ گئے, اور 60 والی 70-80 سال والی پڑھ لیے, اور 360 والی عید بقرعید کی پڑھ لیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پتہ یہ چلا دن ہونے کے اعتبار سے جمعہ کا دن بھی ہے, لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جمعہ کے دن کو جو فضیلت ہے بقیہ اور دنوں کو فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے انسان ہونے کے اعتبار سے تو بول سکتے, لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, اس مرتبے کو نہ کوئی پہنچا ہے مائی کلال, نہ آئندہ پہنچے گا. یہ صرف سمجھانے کے لیے. سال میں 12 مہینے, ایک مہینہ بہت اہم ہے, وہ ہے رمضان کا مہینہ. مہینہ ہونے کے اعتبار سے تمام مہینے برابر, لیکن رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے کسی اور مہینے کو فضیلت حاصل نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, کسی اور کا نہیں ہے. خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے, اسی طریقے سے مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں ہے, بزرگوں کی بزرگی میں کوئی شریک نہیں ہے. سمجھانے کے لیے تمام راتیں برابر, تمام راتیں برابر, لیکن شب قدر کو رمضان کے اندر جو بڑی رات ہے, آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں, اس کو جو مقام حاصل ہے, آپ 5 رات اٹھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ایک رات اگر آپ کو مل گئی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر. رات ہونے کے اعتبار سے آج بھی رات, کل بھی رات, پرسوں بھی رات, ایک رات وہ بھی ہے, لیکن اس رات کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, کسی اور رات کو حاصل نہیں. ٹھیک ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, کسی اور کو حاصل نہیں. کتابیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اتاری ہے, لیکن کتابوں کی سردار قرآن کریم ہے نا. فرشتے بہت سارے ہیں, فرشتوں کے سردار جبریل امین. تو کیا ہم یہ کہہ دیں دوسرے اور فرشتے نہیں ہیں؟
فرشتے نہیں ہیں وہ لوگ، فرشتے نہیں ہیں کیونکہ جبریل امین کی برابری ہو رہی ہے. ارے فرشتے تو ہیں لیکن جو مقام جو مرتبہ جبریل امین کا ہے کسی اور فرشتے کا نہیں. کتابیں اللہ نے اتاری تو ہم یہ مان لیں کہ صرف قرآن کتاب ہے، بقیہ کتابیں نہیں ہیں، توریت نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی، رکھنا پڑے گا سب کو، لیکن جو مقام قرآن کا ہے کسی اور کتاب کا نہیں ہے. ارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ہم سب کے نبی، ساری انسانیت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں. تو دیکھا آپ نے، جیسے تو ہیں لیکن معنی مطلب یہ ہے کہ مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے، کوئی نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، انسانوں کے سردار، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں. کوئی بیان نہیں کر سکتا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. پوری زندگی لگا دیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کریں، بیان نہیں کر سکتے. تو ایک مسئلہ واضح ہو گیا، جیسے کا معنی کیا ہے سمجھنے کے لیے. رات ہونے کے اعتبار سے برابر، لیکن شب قدر کو جو فضیلت حاصل ہے کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے. مسئلہ ذرا بہت صاف ہو گیا ہوگا. ایک مسئلہ اور نکلتا کیا ہے، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بھائی بولنے لگے. ایک مسئلہ یہ بھی ذرا چل رہا ہے، بھائی میں نہیں کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہیں. ارے تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اپنی قوم کے لیے بھائی، دلیل بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 50، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 84. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی بھائی کیسے بھائی؟ اللہ کو معلوم بھائی ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 61. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 84. ان مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. ہاں تو بھائی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. اگر کوئی بولتا بڑا بھائی، نہیں بھائی، بھائی اللہ نے کہا بھائی، نہ ہم کہتے ہیں بڑا بھائی نہ ہم کہتے ہیں چھوٹا بھائی. اللہ نے کہا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے بھائی، تو ویسے ہم بھی مانتے ہیں بھائی، بس ختم. آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے، نہ بڑا بھائی نہ چھوٹا بھائی. قرآن نے جیسا کہا ویسا بھائی. دو مسئلہ حل ہو گیا. ایک مسئلہ اور بھی لوگ بیان کرتے. کیا مسئلہ بیان کرتے؟ ارے آپ تو انسان مان رہے ہو. ارے انسان تو ماننا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا تھا پہلے. جیسے کے بارے میں کہا، جیسا جیسا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کہا. مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256 پر ایک حدیث آئی ہے، صحیح حدیث. کان بشرن من البشری، کان بشرن من البشری، انسانوں میں سے ایک انسان تھے. ہم کہتے ہیں بشر میں سے ایک بشر تھے، بہترین بشر. یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، اپنا کپڑا جو پھٹا ہوا تھا سل لیتے تھے، پھٹا ہوا کپڑا سل لیتے تھے، بکری دوہ لیتے تھے، اپنے آپ کی خود ہی خدمت کر لیتے تھے. یہ ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اخلاق ہے، کس طریقے کا اخلاق ہے، اسی کو یاد کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں. تعریف تو پہلے بہت ساری کی ہے. کوئی ہونٹ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی بال کی تعریف کر رہا ہے، اور جملے بھی اتنے ہارڈ ہارڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے ہیں کہ شب دیجور کی سیاہی یاد آ جائے. نہ شب کا معنی آپ نے سمجھا نہ میں سمجھا سکا ہوں. شب کا معنی کیا، دیجور کا معنی کیا؟ نہیں بھائی وہ سب تو ہیں ہی، کوئی شک نہیں ہے. ویسا خوبصورت انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. وہ لاکھ کرتے بیٹھی، ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، وہ اصل ہے اخلاق. اس کو دیکھنا ہے، جمع کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا، ہمارا اخلاق مطلبی ہے، زندگی سے جوڑ رہے ہیں. مطلبی دیکھ لیجئے کیسے ہمارا اخلاق مطلبی. کام بن گیا ختم، ٹرکا دیے، چھوڑ دیے، بھول گئے. سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں. ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں. ختم.
کسی سے کام ہے تو سٹے ہوئے ہیں، سٹے ہوئے ہیں، سٹے ہوئے ہیں. اپنے سے نیچے والے کو ذرا دیکھا، یہ ہے پیسے میں بھی کم ہے، خاندان میں بھی کم ہے، دبا دیا، دبا دیا، حقیر سمجھ لیا. نہ، ہونے نہیں چاہیے. ہمارا اخلاق اصولی ہونا چاہیے، یہی ہے اصل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. اگر ہم اور آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، بددین نہیں کہا. ہم اور آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم نبی کی سیرت کے خلاف جا رہے ہیں، نبی کی زندگی کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہی اپنانا ہے. میں کیا بولتا ہوں، مجھے ابا سے بہت محبت ہے لیکن میں پاپا کی ایک بات بھی نہیں مانتا. مجھے ابا سے بہت محبت ہے لیکن ابا کی بات نہیں مانوں گا، ان کی بات پر عمل نہیں کروں گا. ایسا نہیں چلے گا بھائی، اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا. ہم سب کا اخلاق جو ہے کہ مطلبی ہو گیا. سن لیجئے، دیکھا پیسے والے ہیں، جلنا شروع کر دیا. جلنا، ارے اللہ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، وہ دینے پر آ جائے، سب کو دے دے، سب کی ضرورت پوری کر دے، جو بھی مانگ لے سب کو دیتے. چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، خزانے میں سے اتنا خالی ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے. اتنا بڑا خزانہ، لیکن جلنے پر آ گئے تو ایسے جلنے لگے. کیسے جلتے ہیں ذرا سن لیجئے گا. یہ بھی ایک چٹکلا، اس کا کوئی حوالہ نہیں. دلیل مت مانگیں، مولوی صاحب دلیل دیجئے. کوئی نمبر ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے بے نمبر کے چل رہا ہے. وہ نمبر کیا ہے اس کا؟ ایک آدمی دوسرے سے بہت جلتا تھا، بس چٹکلا، لیکن اس کے اندر بہت سامان ہے. تو اللہ نے کیا کہا، دیکھ تو جو مانگ رہا ہے نا تیرے کو دوں گا، لیکن جس سے تو جل رہا ہے اس کو ڈبل دوں گا. غور سے سنیے گا، تو جو مانگ رہا ہے تیرے کو دوں گا، تو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا. اب آدمی مانگنے پر آ گیا. دیکھیں کیسے، کتنے گئے گزرے ہو گئے ہم. اور میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں بالکل سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو کچھ ایسے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، یہ مانگنے لگے، اے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے. مطلب سمجھے؟ نہیں سمجھے. تاکہ سامنے والے کی اللہ دونوں آنکھ پھوڑ دے. ہونا کیا چاہیے تھا، اے اللہ میری آنکھ بھی سلامت رکھ، سامنے والے کی بھی آنکھ سلامت رکھ. مطلبی ہو گیا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 6 حدیث نمبر 2558. ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني واحسن عليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. اللہ کے رسول میرے چند رشتہ دار ہیں. یہی مسئلہ گڑبڑ ہوتا. چند رشتہ دار ہیں، میں رشتے ناطے کو جوڑ دیتا ہوں، وہ توڑ دیتے ہیں. میں معاف کر دیتا ہوں، وہ کبھی معاف نہیں کرتے. میں یوں ہی چلا لیتا ہوں، اچھی طریقے سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں. غور سے سنیے گا. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، برابری والا سٹ آتے ہیں. وہ سٹا تو سٹے، ہٹا تو ہٹے. یہ صحیح نہیں ہے. سٹا تو سٹے، ہٹا تو ہٹے. میں کس سے کم ہوں؟ میں کس سے کم ہوں؟ کیوں جھکوں گا؟ کیوں جاؤں گا؟ برابری کا معاملہ صحیح نہیں ہے. دلیل پھر وہ حدیث کی تشریح کریں گے. وہ کیا دلیل ہے؟ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5991. کیا کہا؟ لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی. نہیں، برابری کرنے والا ملانے والا نہیں ہے. ارے وہ ہے اصل. جب رشتہ ناتا ٹوٹ جائے تو ملا دے. ٹوٹ گیا، لوگ روس گئے، بھاگ گئے، چھوڑ دیا ساتھ، اب وہ جوڑ دیتا ہے. یہ اصل ہے صلہ رحمی. تو اس آدمی نے کہا تھا نا، اللہ کے رسول میں سٹتا ہوں وہ ہٹتا ہے. ہم کو کسی نے دعوت دی تو ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں. یہ برابری والا معاملہ چلے گا، لیکن یہ صلہ رحمی کی اونچی حد ہو ایسا نہیں ہے. چلے گا بھیا، کم سے کم برابری کا تو چلا رہے ہیں. اصل جو اسلام چاہتا ہے، جو روٹ گیا، ہم سے بھاگ گیا، اس کو پکڑ پکڑ کے لاؤ، مناؤ. یہ اصل ہے صلہ رحمی، رشتے ناطے کو بچا کر کے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملہ ولا يزال معك من الله علیہم ما دمت على ذلك. تو جو بات کہہ رہا ہے نا کہ رشتے ناطے کو تو جوڑتا ہے لیکن وہ تیرے رشتہ دار بھاگتے ہیں، اگر تو اسی طریقے سے رہا، یعنی جوڑتا رہا، ملاتا رہا، تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ لگا ہوا ہے تیری مدد کے لیے. جب تک تو ایسا کرے گا اور تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے،
پتہ یہ چلا جو روٹھ گیا اس کو منانا یہ کمال کی بات ہے، یہی صلہ رحمی، اور یہ ہمارے اندر اصولی اخلاق ہونا چاہیے۔ جس نے یہ اپنا لیا ہے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیا۔ کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ ارے کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کر دوں، بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، ایک اتاہ سمندر ہے، آئیے دیکھیے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی، رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی، رہنما صرف محمد کی شریعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔ کس کے لیے؟ اصل وہ چیز پیدا کرنا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے ہے، والیوم الآخر، آخری دن پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ تین چیز اگر ہماری زندگی میں آ گئی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کر لیا، اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آئے۔ یہاں ایک بات اور بتاؤں گا، لوگ کیا کرتے، تقریر سننے کے لیے تین طرح کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ اپنے اندر بدلاؤ آنا۔ تین طرح کے لوگ، پہلے والے مولانا اچھا بولے یا دوسرے والے، یہی ملانے کا کام کرنا۔ نہیں بے، پہلے والے اچھا بولے، دوسرے والے اچھا بولے، یہی کام کے لیے دوسرے مولانا کا نام سنے ہیں، کیسے ہیں، دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں، چلو چلتے ہیں، بس کچھ اس ٹائپ کے لوگ۔ نمبر 3، مولوی صاحب جو کہیں گے ذرا اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم لوگوں کو اس معاملے میں نمبر 3 پر رکھے۔ کچھ بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے، جب سے سنا ختم، چینجنگ آنی چاہیے، بدلاؤ ختم۔ صحابہ کرام وہی کرتے تھے۔ آئیے ایک دو دلیل لیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4089۔ خریم اسدی ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس میں موجود نہیں ہے، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاری۔ خریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ بال ذرا زیادہ لمبے ہیں، ذرا کم کر لیتے، اور ٹخنے کے نیچے جو لٹک رہا ہے، چاہے ازار ہو، ارے پینڈ ہو، کچھ بھی ہو، اوپر کر لیتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ بھائیو یہی جذبہ پیدا کرنا، ایک مرتبہ فرما دیا، مجلس میں موجود نہیں ہے، پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، کیا کیا بتائیے؟ ارے کیا کیا؟ بات پہنچی، کینچی لے آئے، بال کو بھی کاٹ لیا اور ٹخنے کے اوپر کر لیا ازار کو۔ یہ حدیث آج بھی ہم سنے ہیں، پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں اپنے پینٹ کو کاٹیں گے؟ ایک بھی کوئی ہاتھ اٹھا دے، ایک بھی ہاتھ اٹھا دے کہ نبی کی حدیث میں نے سن لی، اس پر عمل شروع۔ مولوی صاحب دکان میں اتنی لمبی ملتی ہے نا، پینٹ اتنی لمبی بناتے ہیں، ارے دکان والے کو بنانے دیجئے، دکان میں بھی تو کینچی بھی ملتی ہے، اس کو لا کے کاٹ لیجئے۔ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی سنت پر کیا اس پر عمل کر، ذرا اچھا نہیں لگتا۔ جن کو رکھنا چاہیے تھا اوپر انہوں نے کر لیا نیچے، جن کو رکھنا چاہیے تھا نیچے انہوں نے کر لیا اوپر۔ سمجھ گئے؟ اب زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو رکھنا چاہیے تھا نیچے اوپر کر لیا، اور جن کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تو نیچے کر لیا۔ جذبہ پیدا کیجئے، کہاں ہے ہمارے اندر جذبہ؟ ارے عورتوں میں بھی بڑا جذبہ تھا، خواتین میں بڑا جذبہ تھا، صحابیات میں بڑا جذبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما دیا، اپنی زندگی میں عمل شروع۔ دلیل سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5272، صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورت اور مرد بیچ راستے سے چل رہے، اختلاط ہو رہا، مرد و زن کا ایک ساتھ چل رہے۔ آج کل عورتیں کہتی ہیں نا جی یہ تو عورتوں کی آزادی ہے، بیچ راستے میں گھومے، کوئی منع کر رہا ہے، یہ پرانے زمانے کا مولوی لگ رہا ہے، یہ مولوی لوگ ایسے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی غلط کام کرتے ہیں، ان کو کیا آزادی اچھی نہیں لگتی؟ آزادی ہے، راستے میں ہم جہاں چاہے گھوم سکتے ہیں، ہم کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیا کہا؟ استاخرنا، مائیں بہنیں موجود ہیں، نبی کا حکم آ گیا، ختم۔
استاخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. راوی بیان کرتے ہیں فکانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عورتیں پیچھے رہو، ارے راستے کے کنارے سے چلو، پیچھے چلو، راستے کے کنارے سے چلو. راوی بیان کرتے ہیں نبی نے ادھر فرمایا، صحابیات نے، عورتوں نے، خواتین نے عمل ادھر شروع کر دیا. اب وہ راستے کے کنارے سے ایسے چلتی ہیں دیوار سے لگ کے چل رہی ہیں اور دوپٹے جو ہے دیوار میں چمٹ جاتے ہیں. یہ جذبہ تھا بھائیو، یہ جذبہ پر نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. جتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں جب وقت آتا ہے تو پتلی گلی سے وٹ لیتے ہیں. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سر پہلے جھکاتے تھے، پھر اس کے بعد سر کٹاتے تھے. تو پہلے نبی کی بات پر سر جھکانا سیکھے ہم اور آپ، پھر تو سر کٹانے کی باری آسان ہو جائے گی. آئیے اب اپنی زندگی میں کچھ جذبہ پیدا کر لیجئے، اپنی زندگی میں کچھ لانے کی کوشش کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ حالات لے لیجئے اور ذرا تبدیلی لے آئیے. کہاں سے شروع کروں؟ شروع کرتے ہیں گھر سے. گھر سے نکلیں گے، پھر باہر آئیں گے، پھر چلیں گے تو ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو نظر آئے گی. ایسا نہیں صرف مسجد کی حد تک رکھے بقیہ چھوڑ دیا، نہ، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تلاش کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، سنت کو تلاش کیجئے، دیکھیے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. کہاں سے شروع کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین شوہر ہیں. جن کو بھی مثالی شوہر بننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے اور اچھا شوہر ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3885 کیا کہا اس کے اندر؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. دیکھو تم میں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم لوگوں کے مقابلے میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہوں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیسے بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے گھر والیوں کے ساتھ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ ذرا اس سیرت کو پڑھیے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی میں یہ چیز آنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا. جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں وہ غور کر لیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ملتا ہے؟ سوچے، غور کریں. ایک حدیث کے اندر آیا، اور تعریف اگر بیوی کرے تو واقعی تعریف کے لائق ہے، کیونکہ ایسا تو ہوتا نہیں 2-3 آدمی کبھی تعریف نہیں کرتے. بتاؤں میں آپ کو، بیوی کبھی تعریف کرے گی ہی نہیں. کوئی ہے بتا دے مائی کلال میری بیوی میری بہت تعریف کرتی ہے؟ نہیں. نوکر کبھی تعریف کرے گا ہی نہیں اپنے سیٹ کا، میرا سیٹ بڑا اچھا ہے؟ نہیں. پڑوسی کبھی پڑوسی کی تعریف کریں گے ہی نہیں. وہ کیسے؟ نہ، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہے. اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت. کیا کہنا ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے کہ سبھی لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہیں. اخلاق کتنا پیارا اخلاق. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2328، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو نہیں مارا، نہ نوکر کو مارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے. کیا کہتی ہیں؟ صحیح بخاری کتاب بدل الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3. کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے ہیں، پہلی وحی اتری ہے. ماں و بہنوں کے لیے بھی بڑا درس ہے. انہیں چاہیے کہ وہ امہات المومنین کی زندگی کے بارے میں پڑھے، سوچے، غور کرے، اپنی زندگی میں لائے. بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی اتری ہے، آپ غار حرا سے آ رہے ہیں، اپنے گھر پہ پہنچے. کیا کہا؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، برباد نہ ہو جاؤں. تو کیا کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ وہ کہہ سکتی تھی آپ
پہاڑ پر کیوں گئے؟ بھلے اچھا ہوا کسی نے پکڑ لیا دبا دیا، نہیں، قربان جائیے۔ ماں و بہنوں کے لیے بڑا درس ہے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کیا کہا؟ کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، بیان کرتی ہے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں۔ کیا تعریف؟ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتے ناطے کو آپ جوڑ رہے ہیں، توڑ نہیں رہے ہیں، جوڑ دیتے ہیں آپ۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، لوگوں کو کما کر کے لا کے دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہ نہیں ارے یہ کیا لگا رکھا ہے، ہر دن مہمان آ رہا ہے، ہر دن مہمان ہی مہمان، مہمان ہی مہمان، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو گنا رہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے لیے لڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور حق والوں کے لیے مدد کرتے ہیں، حق والوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ حق کے لیے لڑتے ہیں، جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ جیسے آدمی کو اللہ رسوا کر دے گا، اللہ برباد کر دے گا۔ ایسی بیوی جس کو مل جائے نا، بڑا خوش نصیب ہے وہ، بڑا خوش نصیب ہے وہ، اور ایسی بیوی کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا مت کیجیے گا کہ آج ہی سے بولے ایسی بنو، ایسی کرو۔ بھیا برا سمجھانا پڑے گا حکمت کے ساتھ، کتابیں لانی پڑے گی گھر کے اندر، پھر اسی طریقے سے تقریروں کے ذریعے بات کو سمجھانا پڑے گا۔ ذرا اپنے اخلاق کو بھی تو چیک کرے، ہم اور آپ کیسے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2142، ایک صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ما حق زوجت احدنا علی، اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، جب تو کھا تو بیوی کو بھی کھلانا، جب پہن تو بیوی کو بھی پہنانا۔ ماشاءاللہ بہت سارے کپڑے ہم نے سلوا دیے۔ ولا تضرب الوجه، چہرے پر مت مارنا۔ اب ہاتھ کی طرف دیکھ لیجئے، کتنی مرتبہ ہم نے اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا ہاتھ صاف کرنا۔ ولا تقبح، برا بھلا مت کہنا، تو ایسی ہے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا خاندان ایسا، جہاں غصے میں آگے ختم، نہ، اچھے شوہر نہیں ہے۔ بیوی سب کچھ سننا گوارا کر سکتی ہے، لیکن اپنے اور اپنے خاندان کے خلاف سننا گوارا اسے نہیں ہے، نہ، چاہے جو بھی ہو جائے۔ جس نے ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ ہٹ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ ہٹ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهْجُرِ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، گھر کے علاوہ مت چھوڑنا۔ ہم غصے میں آگا فوزیہ بس کرو، چلو گھر سے، اے عائشہ نکل جاؤ گھر سے، نہ، پیارا انداز ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سیکھیے، اپنی زندگی میں لائیے۔ سن لیجئے دلیل، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5225 اور حدیث نمبر 5228، دونوں حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر کیا آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انی لعالم اذا کنتی انی راضیہ و اذا کنتی علی غضبہ، مجھے پتہ چل جاتا کہ کب تم خوش رہتی ہو اور کب ناراض ہو جاتی ہو۔ دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مزاج کو سمجھتے ہیں۔ یہ شوہر کا کام ہے سمجھنے کا۔ من این تعرف ذلک، اللہ کے رسول یہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کہا دیکھو جب تم خوش رہتی ہے تو یہ کہتی ہو لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو یہ کہتی ہو لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ اجل، ہاں اللہ کے رسول۔ دیکھا آپ نے مزاج کو سمجھا؟ تو بھیا زندگی گزارنا ہے تو ایسے چلنا پڑے گا، مثالی شوہر بننا پڑے گا، گھر کے اندر صحیح رہنا پڑے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہماری زندگی میں اس کو لانے کی ذرا کوشش کرنی ہے۔ ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کسی بیوی کے گھر، ایک دوسری بیوی نے کھانا بھیجا اور پیالے کے اندر جو بھیجا تو جس بیوی کے گھر پہ موجود ہے اس بیوی نے پیالے پہ مار دیا اور کھانا نیچے گر گیا۔
اب غور کیجئے گا، نوکر یہاں کھڑا ہوا ہے، نوکر کے سامنے بیوی نے بے عزتی کر دی. اب دیکھ لیجئے، ارے سب کے امام، سید البشر، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، نبیوں کے سردار، نوکر کے سامنے بیوی نے ایسا کر دیا، کھانے کو مار دیا. ہم اور آپ ہوتے تو لگا دیتے اسی وقت، ارے کچھ کرنا تھا تو ذرا ہٹ کے کرتے، کہا نوکر کے سامنے بدنام کر دیا. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. بھائیو یہ سیرت ذرا اپنی زندگی میں لانا ہے. کھانا جو گرا دیا نا، پیالہ جو ٹوٹ گیا نا، نیا پیالہ منگوایا، اس کے اندر کھانا رکھ دیا اور کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اس لیے مار دیا تھا. تو ہم اپنے گھر کے اندر ذرا صحیح رہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے نوکر کے ساتھ صحیح رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکر کے ساتھ اچھے ہیں. ہمارا نوکر کبھی ہماری تعریف نہیں کرتا ہے. دیکھ لیجئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، لیکن وہ کیا بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اصل چیز وہاں ہے. صحیح مسلم کتاب الفضائل، کتاب نمبر 43، حدیث نمبر 2309، خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین واللہ ما قال لی افن قط ولا قال لی لشیء لما فعلت کذا وهلا فعلت کذا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے، اور 10 سال کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیا اور تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. ہماری زندگی میں کچھ آنا چاہیے. بولے مولوی صاحب ڈھیل دے دیں گے نا تو سب چڑھ جائیں گے. نہیں، اخلاق کو اپنائیے. سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ایسا نہ ہو ہمارا نوکر ہر دن شکوے شکایت کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، وہ دکان چھوڑ رہا ہے، وہ دکان پہ چلا جا رہا ہے. نہیں، اخلاق اچھا ہونا ہے. مہینہ پورا ہو گیا، مزدوری دے دیجئے. آج کل لوگ ٹرکاتے رہتے، آئندہ مہینے میں، ارے اپنے دوسرے تمام کام ہو رہے ہیں لیکن نوکر کو پیسہ وقت پر نہیں دے رہے. کچھ نوکر ایسے بھی ہے کام چور، جانتے نا کام چور، پسینہ اسینہ گرتا ارتا نہیں، پہلے حدیث سنا دیتے ہیں. حدیث کے اندر آیا پسینہ گرنے سے پہلے ہی، پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی مزدوری مل جائے. ارے پہلے پسینہ تو گرے کام میں، تب نہ سکھے گا بعد میں. پسینہ گرنے سے پہلے ہی حدیث سناتے رہتے، حق ملنا چاہیے، حق. ارے بھائیو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے جس کام کو میں نے کیا اس میں پسینہ بہا کہ نہیں بہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا، وہ ہر ایک کے ساتھ برابر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، بہترین نانا ہیں آپ. دیکھیے نبی کی سیرت گھر سے شروع ہو رہی. کیسے ہیں؟ ایسے نہیں بچے لوگ بہت مستی کر رہے، بیلٹ نکالا مارا، آج کل بہت ہے نا، ڈنڈا نکالا مارا، گالی دے، اے شیطان ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، جا تیرا جنازہ اٹھے گھر میں، تجھے کوئی اچھا گھر نہ ملے، جا جا جا. ہم جو شیطان بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ کہیں اللہ قبول کر لے تو. پاگل بولتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے نہ بد دعا کیجئے بلکہ صرف دعا کرتے رہیے. اپنے بچوں کے لیے بد دعا کبھی نہیں کرنے کا، چاہے جو بھی ہو جائے. جو بھی ہم کہتے ہیں گرچہ مذاق میں کہے، کسی طریقے سے کہے، اللہ کے دربار میں اگر وہ گھڑی قبول ہونے کی قبول ہو جائے گی. بہت سارے